نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات اخلاص سے عقیدت سے محبت سے اس نیت سے کہ کل قیامت کے خطرناک دن میں خطرناک میں نے اس لیے کہا کہ سردیوں میں گرمیوں میں 12 13 16 گھنٹے کا دن اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن یہ کسی کا قول نہیں کسی تاریخی بات نہیں قرآن کریم میں 50,000 سالہ وہ 50,000 سال بھی ایسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آنکھ پانی کا قطرہ نہیں دیکھ سکے اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ وزارت کام آئے گی نہ صدارت کام آئے گی بلکہ میری تیری بخشش کے لیے مغفرت کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی جس کو جتنا زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ
وسلم سے پیار ہے وہ اتنی باآواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی. سلام اس روح انور پر جو والی تھی غریبوں کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسی میں دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی ہیں. سلام اس پر کہ جس کے ساتھ کفار جنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ بڑوں کو جس نے فرمایا کہ یہ میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا چھونا تھا. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. تاروں سے یہ کہہ دو کہ اب کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. جناب صدر محترم معزز سامعین محترم حاضرین، آپ کی اس اوٹا بستی میں تقریباً مجھے پہلی دفعہ حاضری کا اتفاق ہے. حضرت قاری اشرف فاروقی صاحب مددلو، حضرت قاری سفیان صاحب مددلو، مولانا مصدق عباس مددلو، ان سب ساتھیوں کا، ان علماء کرام کا اصرار تھا، محبت تھی، ذوق تھا، شوق تھا. آپ کے یہاں حاضر ہو گیا. دعا کرو اللہ پاک اس ذکر حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے سلانے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ سعادتیں ہیں جس کو نصیب ہو جائے. ابھی جو ہم نے مل کر درود پاک پڑھا ہے اور ربیع الاول کے نام مبارک میں حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب بدلہ ملے گا، جزا ملے گی، آدمی اپنے ہاتھوں کی کھلڑیاں اتار دیں گے کہ سارا وقت درود پاک پڑھنے میں کیوں گزرا، سارا وقت درود پاک پڑھتے کیوں نہیں گزرا. اتنا عظیم نبی، اتنا عظمتوں والا
نبی جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرما دیا میرے محبوب جہاں تک میری خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں تک تیری مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ میری خدائی کی کوئی انتہا نہیں میرے محبوب، تیری مصطفائی کی کوئی انتہا نہیں۔ کیسا پیغمبر ملا، کس شان کا عظمت کا پیغمبر ملا۔ مسائل تو بے شمار ہے کہ آدمی کس کس چیز کو ذکر کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے پہلے حضور کی پیدائش سے پہلے کی جہالت و ضلالت کو ذکر کرو، لوگ تاریخی میں ڈوب گئے تھے، کمزور کی زندگی تباہ ہو چکی تھی، طاقتور سب کچھ کھائے جا رہا تھا۔ کسی کے کھیت میں اونٹنی چلی گئی، اس کے تھن کاٹ دیے گئے، جانور تھا چلا گیا۔ عرب کے خاندان میں 63 برس جنگ لگی۔ وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی کہ لوگ بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے آؤ میں اس لیے بڑا ہوں کہ میرا ماں باپ کا 1000 عورتوں سے ہی ارادہ تھا۔ اتنی بگڑی ہوئی تہذیب کہ انسانیت کا نام تک نہ تھا۔ میں یوں کہوں گا کہ کلیم اللہ کے زمانے میں امت اتنی بیمار نہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں امت اتنی بیمار نہ تھی، عیسیٰ روح اللہ کے زمانے میں امت اتنی بیمار نہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امت اتنی بیمار نہ تھی۔ جب کالی کملی والے تشریف لائے بیماری حد سے بڑھ گئی تھی۔ جتنا بڑا مرض تھا اتنا بڑا معالج اللہ جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ پھر آ کر وہ پیغام دیا کہ قیامت تک لوگ یاد کریں گے۔ یہ اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ کرم نہیں، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے تمنا کی الہی ہمیں نبی نہ بنایا ہوتا، ہمیں تاج نبوت نہ دیا ہوتا، ہمیں کالی کملی والے کا امتی بنا دیا ہوتا۔ کتنے بڑے نبی کی امت ہے۔ آج ہمارے اعمال، آج کا معاشرہ اور ماحول اس قدر بگڑ گیا کہ سنت کو کاٹ رہے ہیں، بدعت کو اجاگر کر رہے اور سنت کو کاٹ رہے ہیں۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا حضرات صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، آج ہماری زندگی سے سنت نکل گئی۔ کیسے وہ لوگ تھے جو سنت پہ عمل کیا کرتے تھے؟ نبی کی سیرت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے لیے، موت کے لیے، قبر کے لیے تیار کر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جا کے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع فرما دیا۔ مکے والوں کو پتہ چل گیا، رئیس آ گئے، چودھری آ گئے، سردار آ گئے، سارا مجمع لگا ہوا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں موجود تھا، میرے کانوں میں آواز پڑی، میں سمجھا قبیلے آپس میں لڑتے ہوں گے، خاندان آپس میں لڑتے ہوں گے، ہر وقت ان کی لڑنے کی عادت ہے۔ میں بیت اللہ میں جا نکلا، حرم محترم میں جا نکلا، میری آنکھ نے دیکھا سارا مکہ مارنے والا ایک یتیم مکہ مار کھانے والا۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو، خدا کا پیغمبر ہے، لوارث سمجھ کر نہ مارو، بے وارثہ سمجھ کر نہ مارو۔ ابو بکر فرماتے ہیں میرے فرماتے فرماتے ایک ظالم کو موقع مل گیا، اس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا
علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی ہمت کی, جتنی کوشش کی چھڑانے کی ظالموں نے اتنی مزاحمت کی. فرمایا پھر ایک ظالم کو اور موقع مل گیا, اس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پٹکا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا حضور کے منہ مبارک میں جاگ آ گئے. آج صحابہ اکرام پہ تنقید کرنا آسان ہے, اس وقت کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر مار کھانا یہ بڑا مشکل تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تیسرے دن جا کر ہوش آیا اور پوچھا ہے میرے صدیق کیا بنی؟ ہمارا ظالموں نے بہت مارا, اس قرآن کے پیچھے اللہ کے نبی کی توحید کے پیچھے مار کھائی ہے. اب یہ کر رہا ہوں کہ ربیع الاول میں ہم حضور کی سیرت سنتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ 23 سالہ زندگی میں نے ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا, دن دکھوں میں رات دکھوں میں. فرمایا مکے کا بازار ایسا نہیں جہاں پہ لوگوں نے مجھے پتھر نہ مارے, رات کو مارا, دن کو مارا, صبح مارا, شام مارا. مارا بھی کرتے تھے مکے کے لوگ اور فخر بھی کیا کرتے تھے. اور پہاڑ کی غار میں جا بیٹھے, ابو جہل کو پتہ چل گیا, پتھر اٹھا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ مار دیا, لہو کی دھار دو کر جا پڑی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا بھتیجے کس نے مارا؟ فرمایا ابو جہل نے مارا. فوراً تشریف لے گئے. فرمایا ابو جہل جب تک میں ہوں شاید ہماری دین کی دشمنی ہے, تم میری بھتیجے کی طرف ہاتھ کی انگلی اٹھا کر آنکھ کی انگلی دیکھ نہیں سکتا. فرمایا میرے بھتیجے راضی ہو جا, میں بدلہ لے آیا ہوں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے چچا میں کب بدلہ لینے آیا ہوں, لوگ مجھے مارے اور میں معاف کر دوں. فرمایا میرے چچا مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو. تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر پھر بدن کے جسم کے 11 ٹکڑے کرائے. اللہ کے نبی ان ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اسد اللہ و اسد رسولی, میرے پروردگار یہ میرے چچا کا کیا حال بنا پڑا ہے. صحابہ ایسی زندگی نہیں گزارتے تھے, جو سنا اس پہ عمل کرتے تھے. آج پیروں کے نخون سے لے کر سر کے بالوں تک نبی کی سنت سے بغاوت. نبی کی شان سے کس گھر میں کس عظمت سے تشریف لا رہے ہیں. محدثین کی رائے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف, بعض نے لکھا کہ 9 ربیع الاول کو, اور بعض نے 10 کو, بعض نے 11 کو, اور بعض نے 12 کو. پورے دنیا کے علماء کا, ائمہ دین کا اس پہ اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی. پیدائش کے دن بھول جایا کرتے ہیں, وفات کے دن یاد رہا کرتے. صحابہ اکرام پہ کیا بیتی جنہوں نے حضور کا جنازہ دیکھا. جہاں بلال کی قبر سے جا کے پوچھ اس دن تیرا کیا حال بنا تھا جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تو نے دیکھا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں ٹکرے مار رہا ہے اور کہتا لم تلدنی امی, اور میری اماں مجھے جنم نہ دیتی میں پیدا ہی نہ ہوتا. آج کالی کملی والی کا غم کیسے برداشت کروں گا. صحابہ تو صحابہ,
مسجد نبی میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. جمعے کا خطبہ فرمانے کے لیے منبر پہ بیٹھ گئے. نظر پڑی کھجور کا سوکھا تنا تڑپنے لگا، رونے لگا، بلبلانے لگا. حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا کے پوچھا کیوں بھائی؟ کہنے لگا آقا زندگی میں جدائی ہو گئی. کھجور کے تنے کو دکھ ہوا، صحابہ کرام کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با شہادت اس مہینے میں ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ جس ماں نے حضور کو جنم دیا، اما حوا سے لے کر قیامت تک ایسی ماں دنیا میں آ نہیں سکتی. حضور نے زمین کے جس ٹکڑے پہ پیر رکھ دیا، اس ٹکڑے کا مقابلہ کرنے والی پوری کائنات میں اور زمین کوئی نہیں. اتنا حسین، اتنا خوبصورت نبی اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمایا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ رات اور دن میں جھگڑا ہوا. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا الہ العالمین، کالی کملی والے کی آمد مجھے ملنی چاہیے. رات نے عرض کیا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مجھے ملنی چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا رات ختم ہو رہی ہوگی اور دن طلوع ہو رہا ہوگا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہوگی. سارے کو سبحان اللہ. حضرت کے والد محترم عبداللہ ماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اس آدمی کی زندگی کا کیا کہنا جو ماں کے پیٹ میں یتیم بن گیا ہو. حضرت کی دادی زندہ تھی، دادا زندہ تھا. توجہ کرنا. ایک دن حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا کو بلایا اور فرمایا تم تو کھانا کھا کر باہر چلے جاتے ہو، میں عورت ذات ہوں، گھر میں رہتی ہوں. یہ جو ہماری بیوہ نو سیدہ آمنہ ہے، یہ کوئی عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے. حضرت کا دادا بیٹھ گیا، کہنے لگا سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، دماغ کھا لیا. گلی سے گزرتا ہوں، بازار سے گزرتا ہوں، چوک چراہوں سے گزرتا ہوں، لوگ مجھے پوچھتے عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ پھر حضرت کا دادا کہنے لگا یہ کوئی معمولی عطر نہیں ہے، قرب و جوار کا عطر نہیں ہے، یہ شام اور فلسطین اور یمن کا عطر نہیں ہے، یہ کوئی خاص خوشبو ہے. عبد المطلب نے کہا اپنی گھر والی کو پھر پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ حضرت کی دادی کہنے لگی میں کئی مرتبہ آمنہ کے پاس گئی ہوں اور حضرت آمنہ کو بلایا، لیکن جب میری نظر آمنہ کے چہرے انور پہ پڑتی ہے میں پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں، پوچھ نہیں سکتی، مجھ پہ رعب پڑ جاتا ہے، دبدبا پڑ جاتا ہے. آمنہ پوچھتی ہے اماں خالہ آپ نے بلایا؟ فرمایا نہیں بیٹی کچھ نہیں. فرمایا آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لے. مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، قریش کے خاندانوں کی عزت ہے، آبرو ہے. ایک دن حضرت عبد المطلب نے بلایا اور فرمایا بیٹی آمنہ یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ قرب و جوار کا عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو تو استعمال کرتی ہے. جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگی ابا جان میں نے عطر کی دکان دیکھی نہیں، میں منڈی گئی نہیں، بازار گئی نہیں، کسی سہیلی نے لا کے نہ دیا، نہ میں لائی نہ تم نے لا کے دیا. پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر فرماتی ابا جان یوں معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے.
اوٹا بستی کے مسلمانوں، کالی کملی والے کے امتی کہلانے والوں، کلمہ پڑھ کر جنت پہ راز کرنے والوں، اللہ کے نبی پیٹ میں ہے، آسمان نے عطروں کی بارش برسائی ہے۔ حضرت کی دادی کو بھی موقع مل گیا، کہنے لگی عبد المطلب یہ جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں خوشبو ہے، اور جس جگہ تھوکتی ہے وہاں سے خوشبو اڑتا ہے، بیڑے میں بیٹھتی ہے وہاں خوشبو ہے، سارا بیڑا شہر معطر رہتا ہے۔ جناب آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا جان آپ کو تو خوشبو تک کا پتہ ہے، ادھر تک کا پتہ ہے، اگر آگے بتاؤں دیوانی کہو گے، مستانی کہو گے۔ فرمایا میرے ابا یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، چاند مجھے سلام کرتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درختوں سے آواز آتی ہے امام الانبیاء کی والدہ تجھے مبارک ہو۔ فرمایا پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑوں میں سے آواز آتی ہے، اگر کوئی کنکر پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے فوراً موم بن جاتا ہے، کنویں کے پاس جاتی ہوں، کنویں کا پانی خود بخود ابل کر کناروں پہ آ جاتا ہے۔ فرمایا میرے ابا جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں مجھے پنکھا جلتی نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، جب میں سوئی ہوتی ہوں مجھے پنکھا جلتی ہے۔ ہر مہینے ہر نبی کبھی سیدنا آدم علیہ السلام مجھے مبارکباد دیتے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام مجھے مبارکباد دیتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام مبارکباد دیتے ہیں، کبھی یوسف علیہ السلام مبارکباد دیتے ہیں۔ آمنہ مبارک ہو تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ اللہ اکبر، جس نبی کی آمد پر آسمان نے بارش برسائی ہو، ارے آج تک ہمیں اس نبی کی سمجھ نہ لگی کہ کس شان سے کس عظمت سے تشریف لا رہے ہیں۔ اوڈا کی بستی والوں آپ سن کے چلے جائیں گے، بس عمل نہیں، زبان پہ دعویٰ ہے، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، اچھی غلامی ہے۔ مکے کے سارے سردار اکٹھے ہو گئے، توجہ کرنا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ عتیبہ ولید بن مغیرہ امی بن خلف سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے نبوت کسی بڑے آدمی کے یہاں آنی چاہیے تھی، اللہ کا قرآن سرداروں میں سے کسی دولت مند کے اوپر اترنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کسی بڑے آدمی پہ اللہ کا قرآن اترنا چاہیے تھا۔ فرمایا یکسبون رحمت ربک، اور ظالموں تم کب سے میری رحمت کو تقسیم کرنے والے بن گئے۔ میں چاہوں دولت مندوں کو پتھر مارنے والا بنا دوں اور ایک یتیم لوارث کے سر پر تاج نبوت کو اوڑ دوں۔ کیسا نبی عطا کیا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس دن حضور تشریف لائے گھر میں چراغ میں تیل کے لیے پیسے نہ تھے، میرا دل نہیں مانتا، اللہ پاک نے جہاں آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو وہاں مصنوعی بتیوں اور لائٹوں کا کیا کام ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب حضور تشریف لائے نہ کوئی گندگی تھی غلاظت تھی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ اپنے نور نظر رکھتے جگر کو دیکھوں، آتے سر سجدے میں رکھ کر ثابت کر دیا لوگوں میں ایک کے ماننے والا ہوں، ایک کوئی سجدہ کروں گا اور ایک کوئی سجدہ کراؤں گا۔ فرمایا جو میرے ساتھ سر سجدے میں
رکھیں گے ان کا کچھ اور حال ہوگا، اور جو میرے سر سجدے میں رکھنے کے بعد اونٹ کا بوجھ میری کمر پہ لاد دیں گے ان کی دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ یوں لکھا تھا کہ عرب کا رواج تھا، بچوں کو گاؤں میں پالا کرتے تھے، دائیں آتی تھی یتیم لوارث سمجھ کر چھوڑ جایا کرتی تھی، تم دائیوں پہ الزام نہ لگاؤ، ان کا قصور نہ ٹھہراؤ، امانت اگر دولت حلیمہ کی ہو پھر اور کیسے کوئی لے جائے۔ سب دائیاں بچے لے کر واپس چلے گئی، آئی ہے حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ اور کہنے لگی دائیوں کو کوئی مکے میں بھی کوئی چھوڑ کے آئی ہو کہ نہیں؟ کہنے لگی ایک یتیم ہے غریب ہے بس۔ حلیمہ کہنے لگی میں لے جانے سے تو رہی، چلو جا کر اس یتیم بیوہ کے غم میں تو شریک ہوگی۔ آئی ہے حلیمہ دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آ گئی من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ فرمایا آنا حلیمہ، سرکار نے حلیمہ کا نام سنا مسکرا دیا۔ آملہ کہنے لگی حلیمہ، فرمایا سنا تیرا یتیم ہے غریب گھر ہے؟ فرمایا ہاں مجھ میں بیوہ ہوں، غریب گھر ہے، یتیم ہے، لوارث ہے۔ کہنے لگی آمنہ میں لے جانے سے تو رہی، ایک مرتبہ اپنا یتیم مجھے دکھا۔ چٹی چادر چہرہ انور پہ ڈال رکھی تھی، آمنہ نے چٹی چادر اتاری، لگا حسن کا لشکارہ، حلیمہ کی آنکھیں چندھیا گئی، بے ساختہ ہو کر کہنے لگی حلیمہ آمنہ میں نے عرب کے بچے بھی دیکھے، بنو سعد کے بھی دیکھے، لیکن تیرے جیسا حسین بچہ آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آمنہ بھی کہنے لگی حلیمہ جب سے گھر میں آیا ہے لائٹوں کی ضرورت نہیں، بتیوں کی چراغاں کی ضرورت نہیں، میرے گھر میں سورج نکلا ہوا ہے۔ آمنہ حلیمہ نے کہا فوراً جبریل امین تشریف لایا، آمنہ اے حلیمہ تم نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے قبیلے اور خاندان برادری کے بچے دیکھے ہوں گے، میں مشرق میں پھرتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب میں پھرتا ہوں، مجھے جبریل کی آنکھ نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں پیدا کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جلال کی قسم، الوہیت کی قسم، میں نے آج تک ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ جبریل نے کر دیا میرے پروردگار آج کے بعد ایسے بچے پیدا ہوا کریں گے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جس سانچے میں نے محمد کی شکل کو بنایا وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ بنانی ایک صورت تھی، عبداللہ کی وفات میں یہ بھی تو ثابت تھا کہ اللہ نے بنانی ایک صورت تھی، ورنہ حضور کا کوئی بھائی ہوتا، بہن ہوتی، کہتے میاں چلو یہ بھی تو نبی کا بھائی، نبی کی بہن نبی ہوا کرتے ہیں، جیسے ولیوں کے پتر ولی بھی ہوا کرتے، پر ساری زندگی مسیحتے نہ گیا ہو۔ آمنہ حلیمہ نے کہا فوراً جبریل امین آ گئے، اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو بنایا تھا۔ فرمایا لوگوں میں نے ساری صورتوں کو، شکلوں کو اپنی مرضی سے بنایا، اور جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے کی باری آئی میں نے کالی کملی والے سے پوچھ کے بنایا، جیسے میرے محبوب نے چاہا میں نے ویسے بنا دیا۔ اس لیے کہتا تیری صورت تیری سیرت تیری صورت
دیا۔ حلیمہ کہنے لگی میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، میں نے بوسہ دیا، میرے لب ٹھر گئے، میں نے حضور کو اٹھا کر سینے سے لگایا، میری ساری جان میں ٹھنڈ بڑھ گئی، میں جلدی سے نکلی، آمنہ میرا گھر دور ہے، شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ یہ جو دولت ہاتھ لگی ہے کوئی اور نہ آ جائے۔ جیسے تم بازار میں گزرتے ہو، پیسے پڑے ہو، جوتی کے نیچے پیسے دبا لیتا ہے، جوتی کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو پیسے